اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم ایک اور اصطلاح کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے جی، فرقے والے بھی بڑی حدیث مشہور ہے کہ جی وہ پچھلی امتوں کے 72 فرقے تھے، اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے، اور ظاہر ہے وہ میں ہی ہوں جو نہیں جائے گا اور باقی سب جائیں گے۔ یہ تو مجھے یقین ہے، ویسے انشاءاللہ میں جاؤں گا ضرور، باقیوں کی خیر ہے، لیکن یہ رویہ اب سیریس حد تک چلا گیا ہوا ہے۔ ہم نے تو اس کو لائٹلی ایک بات کر دی، یہ سیریس ڈائمینشنز کو بھی شاید کراس کر گیا ہوا ہے، اٹس بیکم نوٹوریس ناؤ اے پرابلم۔ تو اس لیے فرقے کی بھی تعریف سمجھ لیجئے، فرقہ اور مسلک دو فرق چیزیں ہیں۔ فرقہ جس سے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ ہو، اللہ کی رسی کو سب مل کے تھام لو مضبوطی کے ساتھ۔ اس کا مطلب فرقہ سے مراد اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے، مسلک اور چیز ہے۔ فرقہ یہ ہوتا ہے جب قرآن مجید کی واضح نص جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، جب کوئی نصوص کہتے ہیں نا، جو وہ نص جو ڈائریکٹلی اللہ رسول سے آتی ہے اور کلیئر اور کٹ قسم کی بات ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ فار ایگزامپل، دو رائے نہیں ہو سکتی اس میں، یہ مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے وہ بھی نکل سکتا ہے، محکمات جو ہیں اس سے جب کوئی ڈیفر کر کے کلیم کرتا ہے کہ میں نے یہ اس کو نہیں ماننا لیکن پھر بھی میں مسلمان ہوں، تو پھر وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس نصوص موجود ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ بنیادی نص ہے، بنیادی بلیف سیٹ ہے۔ جب اس بنیادی بلیف سیٹ سے کوئی انحراف کرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بھی فرقہ بنانے کی کوشش کرو۔ جب کوئی تعویل کا فرق کرتا ہے، جب کوئی انٹرپریٹیشن فرق کرتا ہے، وہ فرقہ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ انٹرپریٹیشن اس کو ریورس ہی کر دیں نص کو تو اور بات ہے، لیکن ویسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ بازار چلے جائیے تو آپ کو اردو زبان میں اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں تو 10-12 مشہور تراجم ملیں گے قرآن کے، آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے کہ ویسے یار کرنے کی ضرورت کیا تھی، کوئی ٹھیک سی، وہ تقریباً ایک جیسے سارے ہوتے ہیں۔ وہ گڑبڑ جہاں پہ نظر آئے گی وہ بریکٹس نہیں جو خود لگائے ہوتا وہ وہاں پہ وہ تعویل کا فرق ہے۔ تو ایک فرق ہے ریفیوز کرنے کا نص کو۔ ایک شخص نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول جو ہیں ان کو ماننا ضروری ہے، کلمہ ہے، لیکن میرا بھی ایک شخصیت ہے ساتھ، اس کو بھی مان لو۔ اب یہ فرقہ بن جائے۔ مجھے ایک صاحب نے 2015-14 میں کی بات ہے، یہ کہا کہ جی فلاں بات کے اوپر کہ میرے اکابر جو میرے بزرگ تھے ان صاحب کے، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، امام شافعی کون ہے بیچ میں سے آنے والے؟ اب یہ تو بدتمیزی کے ساتھ ساتھ، بیوقوفی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا جی کہ چاہے کچھ بھی ہو، یعنی کہ ایک ساتھ مجھے یہاں تک کہا کہ ہم تو آیت کو بھی وہ مانیں گے جو حدیث کی تائید کرے گی۔ اب یہ اتنا بھی تو نہ کیا ہو گیا، اب وہ خطابت کے جوش میں ہو یا کسی میں بھی ہو، لیکن ایک رویہ بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک رویہ جس سے بن گیا ہے کہ ہم خاص طور پہ عوامی سطح پہ بات کرتے ہیں، جو عوامی قسم کے خطیب ہوتے ہیں، عوامی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جی وہ شیعہ اور سنی کا جی اتفاق ہونا چاہیے اور اتفاق بڑا ضروری ہے آپس میں، اور میں سمجھتا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں کسی سنی کو مجبور کریں کہ وہ شیعہ کی بات مانے، اور کیوں کسی شیعہ کو مجبور کریں کہ وہ سنی کی بات مانے؟ اس کی مرضی ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے میں اس کی بہت سخت مخالفت کروں گا جو ہمارے ہاں ایک اور بھی آج کل چلا ہوا جی کہ اسٹیٹ کنٹرول لے لے جی مساجد کا۔ کیوں لے لے؟ اسٹیٹ کو کیا رائٹ ہے؟ جس طرح تمام اس نے انسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق کر دیا، اس کا بیڑا غرق کرے گی۔ اب اپنا تو ان سے کام کچھ چلتا نہیں ہے، ہمارے بھی خراب کریں گے، میرا تو بنیادی اختلاف یہ ہوگا نا، تو یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو، واٹ از دا پرفارمنس آف دا لاسٹ 75-70 ایئرس؟ تو یہ جو اس سے فرقہ نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بعض لوگوں کی یہ تعویل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختلاف کی بات ہے کہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بعد کس درجے کا، جس میں کہ علم غیب کا ایک مسئلہ ہے۔ بہت لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب فٹے کے ساتھ ناپیں کتنا تھا ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا، اور اس میں ضد میں آ کے وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے ان کے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نانیات کی دادیوں کی کہانی، قوالوں کی ایکسٹمپور قوالیاں اور اخبار جہاں کی 3 عورتیں 3 کہانیوں کی بنیاد پر جو دین بنا ہوا لوگوں کے ذہن میں، پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ کیا گڑمس ہے نا، گڑمس بن گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا غیب علم تو ضرور تھا. قرآن مجید کیا ہے؟ غیب کا تو علم ہے نا. ہاں اب آپ وہ کہ جی نہیں فٹے سے ناپیں اور جو میری پیمائش ہے اس کے مطابق جو مانے گا ورنہ مسلمان نہیں. تو کہیں گے یار اب تم یہ نا ہمیں جو کافر کہہ رہے ہو اصل میں تم خود ایک فرقہ بنانا چاہ رہے ہو. مسئلہ کا فرق کیا ہے؟ مسئلہ کا فرق یہ ہے جو ابھی صحابہ کی میں نے آپ کو مثال دی. صحابہ کی آپ کو میں نے مثال دی کہ بھئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو جوں کا تو مانا جائے گا ظاہری الفاظ کو یا ان کا میننگ فائنڈ کیا جائے گا. اور یہاں پر بنیاد بنتی ہے جو دو بڑے سکولز آف تھاٹ جہاں سے شروع ہوتے ہیں ان کو ہم ایک کو کہتے ہیں اہل حدیث اور ایک اہل الرائے. دوز who will follow word to word and those who will form their opinions. اہل حدیث وہ نہیں ہے جس کو آج آپ وہ جو لال کپڑا پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں وہ اہل حدیث اور ہے, اس سے مراد کچھ اور ہے, وہ دوسرے اہل حدیث ہے. لیکن یہاں پہ یہ ٹیکنیکل سا ورڈ ہے کہ اہل حدیث سے مراد ہے کہ جو حدیث سے نکلے الفاظ ہیں جو ٹریڈیشن ہے اس کو جوں کا تو فالو کرنا. اہل الرائے وہ ہیں جو اس کو ٹریڈیشن کو فالو کرنے کے بجائے will exercise their own opinion. ویسے تو جو پہلا بھی فرقہ ہے پہلا بھی اسکول آف تھاٹ ہے یہ بھی تو اپنی رائے پہ چل رہے ہیں نا کہ ہم رائے نہیں یوز کریں گے. یہ بھی تو ایک رائے ہی ہے. جس طرح مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم جو صرف کسی مسئلے کو نہیں مانتے, تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی تو ایک مسئلہ کی ہے نا کہ میں کسی کو نہیں مانتا, یہ ایک نیا برانڈ ہے. اور بعض لوگ بڑی انسلٹنگ طریقے سے بھی کہتے ہیں جی بحث کرتے وقت کہ دیکھیں ہم تو صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں. میں کہا یار میں بائبل نہیں ماننا یار تم لوگ اس طرح کیوں کسی کی انسلٹ کرتے تھے؟ تو مطلب میں برا نہیں مناتا لیکن وہ برا منانے والی بات ہے کہ آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم سب قرآن حدیث کو مانیں گے, تو کیا مطلب ہے کہ میں کیا مانوں یار؟ یہ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ ہم سب قرآن کو مانتے ہیں. ہم احادیث کا مجموعی طور پہ جو فرق ہے. اب آپ تعویل کے فرق پہ آ جاتے ہیں. شیعہ سنیزم جو ہے اس پہ بہت ایک پرابلم لوگوں کو ہوتی ہے اور بڑی سمپل سی بات ہے. اور مجھے یہ جو اتحاد بین المسلمین والے اسی لیے نہیں بلاتے کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہیں ہو نہ جائے نا. ایک دفعہ ساری کرائم ختم ہوگی پولیس بھوکی مرے گی. اتحاد سب کا ہوگا تو ایک ہی کریں گے سارا دن. اتحاد کروانے والے کہاں جائیں گے پھر؟ فائنڈ سم نیو ایونیوز. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. اہل سنت کی اور اہل تشیع کے جو بنیادی اختلاف ہے وہ سمپل سا بڑا ہی سمپل ہے. اور کاش وہ ڈاکٹر فاضل بھی ہوتے تو اور اچھا ہوتا, وہ بھی شاید تائید ہی کرتے ہیں انشاءاللہ میری بات کی. وہ یہ بات ہے بڑی سادی سی بات ہے, ہماری دونوں کی سورسز الگ ہیں بس. تو اب آ جاتے ہیں اسکول آف تھاٹ کی بنیادی فرق کے اوپر. سب سے پہلا فرق سورسز کا ہے. قرآن ایک ہی سورس ہے, دونوں کی سورس قرآن ہے, تو کوئی پرابلم نہیں. دوسری جو سورس ہے وہ ہے حدیث یا سنت. ہوتا یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں تمام جو باڈی اور صحابہ ہے, صحابہ کا گروہ ہے, وہ سارا کا سارا ابو ریپریمانڈ ہے, ابو پار ہے, جو بھی مرضی کہہ دے وہ حق ہے. They are not to be investigated and not to be judged by anyone. اس کے دلائل ہے. اہل تشیع کے رائے کے اندر ایسا نہیں ہے. یہ سب کے سب قابل اعتماد نہیں ہے, کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہے. چنانچہ وہ باڈی اور وہ لٹریچر سنت میں سے اور حدیث میں سے جو اہل بیت اور اہل بیت اپرووڈ صحابہ سے آئے گا اس کی بنیاد پہ وہ حدیث ہوگی اور وہ قرآن حدیث ہوگا. ٹھیک ہے, اس طرح کہ ہاں سارے صحابہ سے جو بھی آئے گا وہ قابل اعتماد ہوگا اور وہ قرآن. تو قرآن و حدیث, قرآن ایک ہی ہے, حدیث کی جو سورس ہے جو ماخذ ہیں دین کے اس میں فرق ہے. اب یہ بنیادی سا فرق آ جاتا ہے نا جی. تو obviously وہ بھی نماز پڑھیں گے, سنی نماز پڑھیں گے, سارا کچھ ہوگا, لیکن بنیادی طور پہ باڈی جو ہے. کیسے آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیے. باڈی آف, تو مجھے دہرا دوں میں کیوں آپ کا نام میں نے اس وقت آپ کی موجودگی میں لیا, کیوں خدمت بیٹھا کر رہا تھا میں آپ کے یہاں, کہ آپ سے امید تھی کہ مجھے تائید کچھ نہ کچھ مل جائے گی کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی جو بنیادی اختلاف ہے وہ دین کے ماخذ کا ہے. ٹھیک ہے, قرآن دونوں کا ایک ہے. سنت یا حدیث اس کے ماخذ فرق ہے. اہل تشیع کے جو سنت ہے وہ صرف اہل بیت کے تھرو جو آئے گی وہ
ریلائبل اور ڈیپینڈیبل ہوگی یا اپرووڈ بائی اہل بیت. اہل سنت کے ہاں سارے صحابہ جیسے مرضی ہوں، چاہے وہ اپنی لائف میں کسی کرائم پہ کمیٹڈ بھی ہو جائیں، ہم کہیں کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ مسئلہ ہے نا. اب جب دو بیسک سورسز فرق ہوگی تو آپ کا چیزیں سملر ہو جائیں گی. نماز ہم بھی پڑھیں گے. ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ جی وہ ہاتھ کہاں باندھتے اور پیر کہاں رکھتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سنی سارے کو جا کر نماز پڑھ دینا، وہ کون سی نماز سارے پڑھتے ہیں. اور یہ تو اختلاف نہیں، اجماع کلی کس بات پہ ہوا آج تک؟ ایسا نہیں ہے، یہ فرق ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اختلاف ہو گیا سورسز کا، دوسرا اختلاف ان اصولوں کا ہو گیا، اس پیراڈائم کا ہو گیا جس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں. ہر امام نے، ہر فقیہ نے مختلف قسم کے اصول طے کیے. میں معتزلہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ کہ جی عقل بالا ہے نص سے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں نص بالا عقل سے، دونوں فیصلہ عقل سے ہوئے نا. دونوں فیصلہ تو عقل. تو اس لیے اتنا کہ میرے وہ آج کے بچے جو ہے نا جی، وہ نئے نئے لفظ سکھاتے ہیں نا ہمیں زبان، جو کلوکیل لینگویج ہے، تو وہ بڑے لفظ پر پسند آتا ہے. وہ مجھے اکثر کہتے ہیں بابا سینٹی نہ ہوئے آپ. میں کوئی سینٹی ہونے والی بات نہیں ہے اس میں، کوئی یار کیا ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی، وہ نہیں ماننا چاہتے نہ مانے، وہ زیادہ پرابلم ہے تو آپ چاکلیٹ آئس کریم کھا لیں جا کے، اس سے کو فائدہ ہو جائے گا آپ کو. دیکھیے یہ کہ میں لائٹ ہارٹڈ ٹون میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز لائٹ ہارٹڈ مسئلہ ہے ایکچولی. ابھی میں آؤں گا کہ اتنا پھر یہ ہارش کیوں ہو جاتا ہے آگے چل کے. کم ٹو دیٹ. تو پہلا وجہ جو اختلاف کی ہے وہ تو سورسز ہے. دوسرا ان اصولوں کے یہ اردو والے اصول نہیں لفظ، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ پیراڈائم، کہ جس پیراڈائم میں مثال کے طور کے اوپر دو بڑے امام ہیں، امام مالک اور امام ابو حنیفہ. امام حنیفہ کے نزدیک جو حائضہ ہے خاتون، a woman who is in a menstruation period، وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، پڑھ نہیں سکتی. ہاں امام مالک یہاں پڑھ سکتی ہیں. اچھا، امام اعظم جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے یہ واضح کر دیا کہ جنبی جس پہ واجب ہوتا ہے غسل اور حائضہ قرآن میں سے کوئی شے نہ پڑھے. امام مالک کہتے ہیں کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے تو بجائے کہ ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پہ قانون سازی کی جائے، بہتر ہے اپنی عقل استعمال کر کے اجتہاد کر لیا جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ جنبی اختیاری ہے، جنبی نہا لے تو قرآن پڑھ لو. حائضہ تو اختیار میں نہیں ہے اپنے، وہ تو جب تک اس کا حیض چلے گا وہ تعریف نہیں پڑھ سکتی، تو اس لیے اس کو تو پڑھنا چاہیے قرآن. ویسے بھی ایک مسلمان عورت 10 دن قرآن نہ پڑھے، اس سے بھی دور رہے، نماز سے بھی دور رہے، یہ کئی اچھی بات نہیں. اب کیونکہ ساڑھے یہاں پڑھتا ہے کوئی نہیں، اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا 10 نہ پڑھے 20 پڑھے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو اصول ہے، جو پیراڈائم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ضعیف حدیث اپنی عقل لڑانے سے افضل ہے، چاہے کمزور درجے کی کیوں نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں جس سطر میں یہ شبہ بھی ہے کہ آپ کچھ الفاظ اس میں شامل ہیں وہ اعلیٰ ہے اپنی کسی بھی عقل سے عالم کی. It sounds very nice and it has a lot of sense. امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، جب شبہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں ان کے الفاظ جب یہ شبہ ہے کہ ان کے الفاظ تو یہ ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کیوں اس پہ اعتماد کر کے گڑبڑ کر دیں، بہتر اپنے کو لگا لیں. اب یہ دو الگ الگ پیراڈائمز ہیں. یہ وہ اصول ہم کہتے ہیں کہ اصولوں کا فرق ہے، یہ فقہا کے اندر یہ وہ اصولوں کا فرق ہے. وہ فیصلہ بھی تو عقل کا ہی ہوگا کہ یہ ضعیف کیوں مانا جا رہا ہے. اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا انڈیویجول. ٹھیک ہے نا جی، انڈیویجول جس کو آپ نے فالو کرنا ہے یا جو خود انڈیویجول جو آپ کو فالو کروا رہا ہے، یا اس بوائز ڈاؤن ٹو دا انڈیویجول. تو پہلا فرق سورسز کا، دوسرا فرق میں نے عرض کیا جو تھا وہ تھا پیراڈائم کا، تیسرا فرق ہے تعویل کا، جس کو اسی کا حصہ آگے سے ہے کہ آپ انٹرپریٹیشن کیسے کرتے. ابھی جو ہم نے حدیث بنو قریظہ والی سنی اس میں بھی یہ تھا کہ انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. جب آپ کے پیراڈائم بدل جائیں گے تو انٹرپریٹیشنز بدل سکتی، میتھڈالوجی بدل سکتی، تو آپ میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ہم تعویل کا فرق کہتے ہیں. ٹھیک، یہاں پر تعویل کے فرق میں یاد رکھیے کہ اس میں بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی
انہی الفاظ میں ہے، ایک ہی آیت سے اور ایک ہی حدیث شریف سے میں کوئی اور چیز استنباط کروں گا، حامد صاحب کوئی اور مولانا پسند فرمائے کہ نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں، ان کے پاس ایک منطق ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور جب میں اس منطق کو ایمانداری کے ساتھ دیکھوں گا تو میں کہوں گا اچھا یار ٹھیک ہے، لیکن 51% تو میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے ان کے 49% کی مارجن دینا پڑے گا۔ اس کی دو ریزنز ہیں۔ اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ عامر صاحب کا مقصد اسلام کو برباد کرنا نہیں ہے بلکہ بہتر سمجھنا ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ بہرحال میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ انسانی عقل کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، جو کہ ایک بڑی فلوئڈ چیز ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ امام شافعی نے رحمہ اللہ فرمایا کہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میں جو فیصلہ کر بیٹھا ہوں دین کے اوپر وہ بالکل صحیح ہے، بہرحال اس بات کی گنجائش ضرور ہے کہ شاید غلط ہو، اور دوسرا کہ جو تمہاری بات ہے وہ 100% میں غلط سمجھتا ہوں، پر تھوڑا سا تو خیر پھر بھی شاید ٹھیک ہی ہو تم، کہ بہرحال انسانی عقل ہے نا۔ آج میں نے اشارتاً دعوت دے کے مولانا کو بلایا، 25 سال پہ جب پڑھتا تھا تو میں تو برداشت نہ کرتا، کیوں آیا اٹھا جب ہم حق پہ بات کر رہے ہیں۔ which brings us to the most important perhaps thing، اختلاف کی وجہ۔